بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و صلاۃ و سلام اما بعد نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعا کرتے تھے، ان دعا کا بیان بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنا۔ ان احادیث میں ایک حدیث مبارک ہے، ان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یعلم بنیہ ہؤلاء الکلمات ویقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر الصلوات، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، رواہ البخاری۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ لفظ سکھاتے تھے، بیٹا یہ دعا یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے سنا، تو اب آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ بھی سیکھو اور پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے۔ انسان کے اندر ایک صفت ہے سستی کی، محبت نہ ہو نہ پھر سستی پیدا ہوتی ہے۔ محبت دل میں آتی ہے، پھر وہ محبوب کی کشش ہوتی ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، پھر طلب سے اس کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، مانا طاقت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، پھر کام کے لیے وہ اٹھتا ہے اور جوش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں چستی۔ شوق ہو تو پھر چستی ہوتی ہے، اگر شوق نہ ہو تو سستی ہوتی ہے۔ اب دینی کاموں میں سستی کرنا ایک عیب ہے۔ اب تجھے نماز میں سستی ہے، درس میں بیٹھنے میں سستی ہے، پھر دینی علم پڑھنے میں سستی ہے، پھر پڑھانے میں سستی ہے، پھر تبلیغ میں سستی ہے، پھر لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نیکی کی دعوت دینے میں سستی، ہر جگہ سستی۔ یہ انسان کے لیے بڑا عیب ہے، ہلاکت ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بچا سستی سے۔ دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ ہر مشکل مسئلہ میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی مدد طلب کریں گے، ایک سبب ہے، اس سبب سے تیرے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ جتنا تو اللہ کو یاد کرے گا اتنا اثر پیدا ہوگا، اس اثر سے طاقت ہوگی، اسی سے چستی پیدا ہوگی۔ جتنا ذکر زیادہ کرے گا اتنا سستی دور ہوگی، چستی قریب ہوگی۔ زیادہ ذکر کی ضرورت ہے، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ بھی تو ذکر ہے۔
خدا کو یاد کر رہا ہے، پھر بالخصوص اسی مقصد کے لیے، تو پھر اور زیادہ اثر آئے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، مجھے سستی سے تو محفوظ فرما۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ روز بروز سستی آ رہی ہے، دینی کاموں میں ہمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے، آدمی اس کو چاہتا ہے جو اس کو اچھا لگے، یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک طبیعت رکھی ہے، فطرت، وہ اس چیز کو چاہتا ہے جو اس کو اچھا لگے۔ مثال کے طور پر دو کپڑے، ایک خوبصورت کپڑا ہے نیا خوبصورت، اور دوسرا کوئی پرانا سادہ، اس کے سامنے رکھو تو دل چاہے گا نا خوبصورت کو اٹھانا۔ یہ فطرت انسان کی طبیعت، جو چیز اچھی لگے تو پھر آدمی اس کو چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ چیز ملے۔ اگر کوئی اچھی گاڑی سامنے آئے پھر دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے یہ گاڑی مجھے ملے۔ تو جو اچھی چیز اس کے سامنے آ جائے اور وہ آنکھوں سے دیکھے، دماغ سے سمجھے کہ یہ اچھی چیز ہے، تو فطرتاً طبیعتاً اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے جس کو شوق کہتے ہیں۔ تو محبوب چیز سامنے آئے تو اس کا ذریعہ ہے آنکھ اٹھائے، عقل سے سمجھے، آنکھ کے بعد عقل آئے گی، عقل پھر اس بات کو دل تک پہنچائے گی، پھر دل شوق رکھے گا۔ تو محبوب چیز دیکھے تو شوق پیدا ہو۔ تو اب ہمیں اللہ کا جمال نظر آئے، اللہ کا حسن، اللہ کی خوبصورتی نظر آئے تو پھر دل میں کھنچ پیدا ہو۔ خوبصورتی نظر آئے گی تو کھنچ پیدا ہوگی۔ اب ہم اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کی پہچان سے بے خبر ہو گئے۔ اب ہم اللہ کو یوں سمجھو سمجھنے کے اعتبار سے دیکھتے نہیں، اس کے حسن کو دیکھتے نہیں، جمال کو دیکھتے نہیں، پھر وہ حسن دماغ میں نہیں آتا، پھر حسن دل میں اترتا نہیں، شوق نہیں ہوتا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بہت کریں، مراقبہ بہت کریں، تصور بہت کریں، اپنا خیال ذوالجلال کی طرف مائل کریں۔ آپ کے دل میں خیال ہے، اس خیال کو ذوالجلال کی طرف، پھر اس کی صفتیں، سبحان اللہ، آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، سبحان اللہ، واہ خدا تیری شان۔ پھر سورج کو کس قاعدہ سے چلایا، چاند کو کس قاعدہ سے چلایا، ستاروں کو، پورا نظام آپ سوچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کمالات نظر آئیں گے۔ مخلوق کا کمال اسی خالق کا تو کمال ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی صفتوں کی جھلک تیرے اندر ڈالے گا۔ پھر وہ حکیم ہے، حکمت کا کمال، پھر بصیر ہے، اس کی بصارت کا کمال، پھر علیم ہے، علم کا کمال، پھر قدیر ہے، قدرت کا کمال، پھر صبور ہے، شکور ہے، خبیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، العلی ہے، العظیم ہے۔ یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، آپ ان صفتوں میں غور کرتے رہیں گے تو اس کا حسن و جمال نظر آئے گا۔ جب اس کی معرفت ہو گئی، یا مخلوق کے کمال سے خالق کے کمال و جمال کو ادراک کریں گے، یا اس کی صفتوں کو سمجھنے کے بعد اس کے کمال کو ادراک کریں گے، یا اس کے فضل سے، اس کی خاص رحمت سے دل کے پردے ہٹ جائیں، آپ اس کا حسن و جمال و کمال ادراک کریں گے۔ بہر صورت جب اللہ کا حسن آپ کے سامنے آئے گا پھر آپ کو جذب پیدا ہوگا، جب جذب پیدا ہوگا تو پھر شوق پیدا ہوگا، جب شوق پیدا ہوگا تو
چستی پیدا ہوگی، چستی۔ اگر آپ اس کے حسن سے بے خبر ہیں تو پھر آپ کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا، طلب نہیں ہوگی، جذب نہیں ہوگا، کھنچ نہیں ہوگی۔ کھنچ نہیں ہوگی تو پھر سستی آئے گی، یہ سستی عیب ہے۔ اللہ والوں میں چستی ہے اس وجہ سے کہ ان کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہے، ان میں اللہ کی معرفت ہے۔ یوں سمجھو وہ اللہ کے جمال و کمال کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا دل ان کی طرف کھینچتا ہے، پھر ان کے اندر چستی آتی ہے۔ عوام کا دل نابینا ہے یا مردہ ہے، وہ مالک کے حسن و جمال سے بے خبر ہے، پھر ان کے اندر جذب پیدا نہیں ہوتا تو سستی آتی ہے۔ اللہ مجھے سستی سے بچا، سستی سے بچا کا مطلب یہ کہ اپنا ذکر عنایت کر، پھر مکاشفہ نصیب کر، پھر جمال دکھا، پھر شوق عطا فرما، پھر چستی عطا فرما۔ یہ سب چیزیں اس کی زمین کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اس کی آپ ایک مثال سمجھیں۔ اللہ سبحان اللہ، ایک خاتون ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، تمام تر حسن و جمال کی صاحبہ ہے، پرکشش ہے، جاں فضا ہے، ہر قسم کی خوبصورتی اور رعنائیت اس میں موجود ہے۔ اگر آپ اتنی اچھی سے اچھی خوبصورت خاتون، آپ ایک نابالغ بچے کو جس کی عمر 5 سال ہے اس کو شادی دو، بچے کو مزہ آئے گا؟ بزرگ ایک مثال لے کے سمجھ، کہیں گے مجھے کیوں یہاں پھنسے، نکال نکال، نہیں مجھے چاہیے، شادی نہیں چاہیے۔ وہ گھر سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، شادی سے بھاگے گا، یوں سمجھو سستی کا مطالعہ، بیکار، نکلو نکلو۔ سمجھتے ہو صحیح کرتا ہوں، صحیح ہے یہ بات؟ جی سنیں، آپ صحیح کرتے ہیں، شاباش۔ اب ایک دوسری خاتون، وہی خاتون ہے خوبصورت، لیکن مرد کی عمر 25 سال ہے، مرد بالغ ہے، مرد صحت مند ہے، مرد سمجھدار ہے، مرد پڑھا لکھا ہے، مردانگی کی سب اچھی صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بتاؤ یہ آدمی اس بیوی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ شکر کرے گا، الحمدللہ میرے لیے عید ہو گئی، بہت خوش ہوگا۔ کیوں؟ خاتون تو وہی ہے۔ ایک آدمی کا خوش نہیں ہو رہا تھا، بھاگ رہا تھا، کہتا ہے بھاگو، اور دوسرا خوش ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے لیے تو عید ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورت میں خامی نہیں، عورت میں کمی نہیں، اس لڑکے میں کمی ہے، اس کی اپنی خامی، اس میں طاقت نہیں، اس میں قابلیت نہیں، اس کے اندر وہ صفت نہیں۔ بچہ جو چھوٹا ہے، اے عزیز آپ بھی اللہ کی پہچان میں اب تک بچے ہیں، آپ کو اللہ کے حسن کا پتہ نہیں، آپ کو اللہ کے جمال کی خبر نہیں، آپ نے اللہ کا حسن دیکھا نہیں، اس کی پہچان حاصل کی نہیں، پھر آپ کو کیسے مسجد میں مزہ آئے؟ مسجد سے بھاگے گا، نماز سے بھاگے گا، ذکر اللہ کی محفل سے بھاگے گا جب اس میں قابلیت جو نہیں، اس میں طاقت جو نہیں، دل کی آنکھیں جو نہیں، سمجھتے ہو؟ تو پہلے طلب کے لیے، شوق کے لیے، خوشی کے لیے اور راحت کے لیے، عید کی طرح مائل ہونے کے لیے آپ اپنی استعداد کو درست کریں، قابلیت کو درست کریں، طاقت کو درست کریں، اپنے اندر کو بنائیں گے تو پھر آپ کے اندر چستی پیدا ہوگی، تیزی پیدا ہوگی، خوشی پیدا ہوگی، ورنہ پھر سستی، ناراضگی۔ ایک کے لیے عید ہے اور دوسرے کے لیے وعید ہے، وعید۔
سبحان اللہ۔ اے بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعائیں فرماتے تھے، ان میں ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، مجھے سستی سے بچانا، مجھے دل کی نابینائی سے بچانا، مجھے اپنی ذات سے بے خبری سے بچانا، میں تیرے حسن کو پہچان لوں، تیرے جمال کو جان لوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بخل سے محفوظ فرما۔ بخل وہ کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچائے، اس کی طبیعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے، کسی کو ایک روپیہ بھی نہ دے، نہ ایک روٹی دے، نہ ایک پانی کا گلاس بھر کر دے، نہ کسی کے لیے کچھ دو لفظ اچھے بولے، اتنا دل کا بخیل ہے، بس میں اپنے لیے ہر وقت اس کی یہی سوچے، پیسہ بھی مجھے ملے، کپڑے بھی مجھے ملے، روٹی بھی مجھے ملے، حلوہ بھی مجھے ملے، تعریف بھی مجھے ملے، عزت بھی مجھے ملے، شہرت مجھے ملے، تو میں لگا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بری صورت ہے، بڑا عیب ہے انسان کے لیے، یہ عیب ہے جو میں لگا ہوا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بخل، بخیل آدمی ہے، بخل صفت ہے، بخیل وہ آدمی کی صفت ہے۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، نہ تو درمیان میں حجاب آ جا، بخل دور رہے، میری طرف آ نہ سکے، تو سامنے آ جا، میری پناہ بن جا، دیوار بن جا، بخل دور رہے، میرے قریب آ نہ سکے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، بخل کے آنے سے، بخل کے پہنچنے سے۔ گندی صفت ہے یہ، اپنے آپ کو گندی صفت سے بچائیں۔ پہلے کا سستی سے مطلب ہے وہ اللہ کی عبادت، نیک کام، پہلے اللہ کے حقوق میں جو کمزوری تھی اس کے دفاع کے لیے دعا کہ اللہ میں تیرے حقوق میں کمزور نہ بنوں، پھر لوگوں کے حقوق میں بھی کمزور نہ بنوں، لوگوں کے حقوں کو پورا کروں، اس کی بنیاد ہے بخل نہ ہو، اور تیرے حقوں کو پورا کروں، بنیاد ہے سستی نہ ہو۔ نبی کی فراست، اس کی بصارت، اس کی ذہانت، اس کے دل کی حالت کیفیت، چونکہ وہ جامع ہے، وہ استاذ الکل ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کر دعا کرتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، دوبارہ اعوذ کا لفظ لایا، ویسے اگر من الجبن والبخل کہتا بھی صحیح تھا، دوبارہ لانے میں زیادہ تاکید ہے، اہمیت ہے کہ یہ بخل ایک جدا شعبہ ہے، جبن جدا شعبہ ہے، بخل جدا شعبہ ہے، جس طرح وہ خراب ہے اس طرح یہ بھی خراب ہے، اس کے لیے بھی علیحدہ مکمل دعا کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی علیحدہ مکمل دعا کی ضرورت ہے۔ اپنے نبی آئے سکھانے کے لیے، دو لفظوں میں کتنا دریا موجود ہے، دو لفظ سمجھیں گے نا، دو لفظ سمجھیں گے، ان کو دماغ میں ان سے تعلیم و تربیت لینے کی توفیق عنایت کرے، حضور کی تربیتوں پر عمل کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی سستی سے بچائے اور بخل سے بچائے۔ دعا جاری ہے، ٹائم چونکہ کم ہے، اللہ نے چاہا باقی سے کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔